حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ دوران یہ طواف کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ، تیری عزت اور تیری حرمت تو مسلم ہے، مگر مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تیری عزت اور حرمت سے بڑھ کر میرے مومن کی عزت اور حرمت ہے، اس کے مال کی عزت اور اس کے جان کی عزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو کھائے جا رہا ہے، اس میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ ڈپریشن ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں پوری انسانیت کے تحفظ کے لیے ہمیں آیت مبارک سے نوازتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی ذات کے لیے بھی کہتا ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معظم ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم خود اپنے آپ کو، اپنے ہی نفس کو اپنے ہی ہاتھوں سے نہ مارو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کی جو روح ہوتی ہے اور زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت مکرم و معظم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ دوران یہ طواف کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ، تیری عزت اور تیری حرمت تو مسلم ہے، مگر مجھ محمد کو اس رب کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تیری عزت اور حرمت سے بڑھ کر میرے مومن کی عزت اور حرمت ہے، اس کے مال کی عزت اور اس کے جان کی عزت۔ ایک انسان کی جو عزت ہے اس کو کعبے کی عظمت اور حرمت سے بلند قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک انسان خانہ کعبہ کی غلاف کو پیروں تلے روندنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان تو کیسے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر سکتا ہے، حالانکہ کعبے کی عظمت سے زیادہ تیری حرمت ہے۔ تو انسانی نقطۂ نظر سے ایک انسان کو جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند اور بالا ہے۔ لیکن اس میں جو ہم سب سے بڑی چیز دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ صرف کووڈ کی وجہ سے ہی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کووڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھنے لکھنے کے بعد ان کے پاس جابس اویلیبل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام گرچہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا جائے، وہ انسان کے لیے رزق کے جو دروازے وہ کھول دیتا ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کو چاہیے کہ جو اس پر جو دروازے ہیں، جیسے جابس کا مسئلہ ہے یا پڑھائی کا مسئلہ ہے، اسٹڈی کا مسئلہ ہے، ہر ایک چیز کو جب انسان کمفرٹیبل اعتبار سے سوچے گا، سمجھے گا اور کہ ہر چیز کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں پائے گا۔ یہ بات ایک خاص بات ہے، انسان ڈپریشن کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ اپنے معاملات کو اپنی ذات پر منحصر کرتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر پاتا تو میری جو زندگی ہے وہ ختم ہو گئی، میں لائف میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرا سٹرگل جو ہے ختم ہوگا۔ ایک انگریز جو ہے وہ ایک سمندر میں جا رہا تھا، بہرحال اس میں طوفان آ گیا، آخرکار وہ بچ گیا، لیکن بچنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، اس پر ایک کوٹ لکھا، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کانٹ بی ڈیفیٹڈ۔ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ مر تو سکتا ہے لیکن وہ ہار نہیں سکتا ہے، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں فرمایا ہے جب ایک انسان پیدا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو 40 سال کا ہی ابھی اپنی ماں کی شکم میں ہوتا ہے جب اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہے ایک مسلمان کو کہ جس طرح اللہ ہے، جس طرح اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح برحق ہمارا رزق جو ہے وہ متعین ہو چکا ہے، تو جب یہ ہو چکا ہے وہ چیز تو ہمیں پہنچنے ہی والی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو چاہے کہ وہ اپنے دین کو دیکھے، اپنے قرآن کو دیکھے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھے۔ مجھے امید ہے وہ پڑھ کر، وہ سن کر، وہ دیکھ کر وہ قلبی اطمینان بھی محسوس کریں گے اور خود کو اس ڈپریشن سے باہر لانے میں کافی حد تک وہ ان کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ دیکھیے، اسلام کے نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھیں گے، سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ مسلح کرنا اور ایسے ٹیٹوز بنانا شرعی نقطۂ نظر سے بالکل حرام ہے، لیکن ہم جہاں پر یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ادویات کا شکار ہو رہے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ اوریجن میں یہ ڈیزیز کہاں سے ہے، کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں۔ اور ڈرگ ایڈکٹ ہونا تو ایک بات ہے، جو اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک ہوتے ہیں۔
تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تربیت کا فقدان ہے۔ والدین اپنے بچوں پر وہ نظر نہیں رکھتے ہیں جو ان کا مذہبی، اخلاقی اور دینی اور ملی فریضہ ہے، کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہم ان کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارا بچہ اگر باہر نکل رہا ہے ان کی جو کمپنی ہے وہ کون سی کمپنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمپنی پر ایک مرتبہ ایک ارشاد فرمایا ایک اچھے انسان کی جو مثال ہے، مفہوم حدیث پاک کا، وہ اس عطر والے دکان کی طرح ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو یا تو وہ تمہیں عطر دے گا یا تو تم خود اس سے عطر لو گے۔ اگر یہ دو چیزیں بھی نہ ہوگی، کم سے کم تم وہاں پر عطر کی جو بو ہے وہ سونگھ پاؤ گے۔ اسی طرح جو بیڈ کمپنی ہے اس کی مثال اس جگہ کی طرح ہے جہاں پر کوئی شخص جو ہے لوہے کے آلات بناتا ہو، وہاں پر کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور تمہارے بدن پہ لگے گی۔ تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سی واٹ از آور جو ویسینٹی، واٹ آر آور کمپنیز اینڈ ان وچ پیپل وی آر لیونگ، ان کا جو کریکٹر ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، کیا ہم ان کے پاس چل کر، ان کے ساتھ چل کر ایک اچھی صحبت حاصل کریں گے یا بری صحبت۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مٹی سے پوچھا کہ مٹی، میں نے تو کبھی تم میں خوشبو نہیں دیکھی تھی، لیکن آج میں مٹی کو سونگھ رہا ہوں مگر تمہیں خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں بہت ٹائم سے گلاب کے پھول کے نیچے ہوں، تو اس کی صحبت سے مجھ مٹی میں بھی خوشبو آ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو صالح لوگوں کے ساتھ بٹھائیں، دینی مجالس میں بٹھائیں، تاکہ وہ وہاں کی جو صحبت ہے ان کو حاصل ہو سکے، اور وہ خود اپنے آپ کو وہ ہے نا انر سول اینڈ ٹرنکویلٹی وہ اس کو میسر ہونا چاہے، تب جا کے انسان خود بخود۔ دیکھیے ایک انسان ایڈکٹ کب ہوگا؟ جب وہ چاہتا ہے کہ میں انکانشیس ہو جاؤں تاکہ میری جو پریشانی وہ مجھے دور ہو جائے، لیکن وہ تو انسان کرتا اگر وہ اس کے لیے مستقل ہوتی، پرمننٹ ہوتی، اور ہمیشہ کے لیے اس کا جو غم ہے، پریشانی ختم ہو جاتی، وہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ ہونے کے بعد وہ پھر آئے گا۔ تو ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کو وہ نہ گھبرائیں، آئیں اہل علم کے پاس، آئیں واعظین مبلغین کے پاس آئیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں، یقیناً اس میں ایک ایسی دوا ہے کہ آپ کو زندگی بھر کبھی غم اور پریشانی مطلب وہ کبھی آپ محسوس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، بس دلوں کا جو چین اور سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ ایسا میسر ہو جائے۔